बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइन। भारत का अपने शहरियों को फौरी तौर पर ईरान छोड़ने का हुक्म। भारत ने अपने तमाम शहरियों को फौरी तौर पर ईरान छोड़ने और ईरान के सफ़र से इज्तनाब बरतने की हदायत जारी कर दी हैं। ये कदम सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर उठाया गया है। ताहम सफारती हलकों में चहमगोइयाँ जारी हैं कि इसराइल ने मुमकिन हमले से कबल भारत को एतमाद में लिया है। ईरान में मौजूद भारतीय तलबा, ज़ायरीन और कारोबारी अफराद को फौरी तौर पर वापसी की हदायत जारी कर दी गई हैं। भारत की ये पेशगी कार्रवाई इस बात की अलामत है कि हालात किसी बड़े अस्करी तसादम की तरफ बढ़ रहे हैं। ईरान हाई अलर्ट पर आबना हुर्मुज़ की बंदिश और इसराइल पर हमले का अंदिया। ईरान ने अपनी अफवाज को हाई अलर्ट पर रखा है और इतलात के मुताबिक आबना हुर्मुज़ को बंद करने की तैयारी की जा रही है। ईरानी फ़ज़ाई हदूद भी बंद कर दी गई है, जबकि सरकारी ज़राए इसराइली जारहियत के जवाब में मुकम्मल तैयारी का ऐलान कर रहे हैं। ईरानी हुकाम का कहना है कि अगर इसराइल ने हमला किया तो इस बार रद्दअमल नहायत शदीद और बराह रास्त होगा। इसके साथ साथ यमन की जानिब से भी इसराइली हदाफ पर ड्रोन हमले किए जा चुके हैं। ईरान और इसके इत्तेहादी अब भरपूर अंदाज में मैदान अमल में नजर आ रहे हैं। यमनी ड्रोन्स ने इसराइली दफाई निज़ाम को चकमा दे दिया। हसास तनसीबात निशाने पर यमन से फायर किए जाने वाले जदीद ड्रोन्स इसराइली दफाई निज़ाम को बाईपास करके बराह रास्त हसास तनसीबात से टकरा गए। इसराइल ने तस्लीम किया है कि वो सिर्फ एक ड्रोन रोक पाया, जबकि बाकी ने हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। ये ड्रोन सैकड़ों मील का फासला तय करके इसराइल तक पहुंचे, जो इनकी टेक्नोलॉजी की बढ़तरी की निशानदेही करता है। माहिरीन का कहना है कि ये मुमकिन तौर पर ईरान के हमले से कबल दफाई निज़ाम की कमजोरियों का टेस्ट था। इसराइल के लिए ये हमले खतरे की घंटी साबित हो रहे हैं। ईरान और मगरब में कशीदगी अरूज पर एटमी माहदे पर डेडलाइन और इनकार। ईरान और अमेरिका समेत यूरोपीय ताकतों के दरमियान एटमी माहदे पर तनाव में शिद्दत आ गई। मगरब ने ईरान को अगस्त तक का वक्त दे दिया है कि वो एटमी माहदे पर दस्तखत करे या मजीद पाबंदियों के लिए तैयार रहे। ईरान ने इस डेडलाइन को मुस्तरद करते हुए कहा है कि वो अपनी यूरेनियम अफजूदगी किसी सूरत नहीं रोकेगा। ईरानी पार्लियामेंट ने वाज़िया तौर पर कहा है कि मुज़ाकरात की बहाली सिर्फ उस सूरत में मुमकिन है जब मगरब इनकी शराइत माने। ईरान की एयर स्पेस की बंदिश और भारत व अमेरिका की जानिब से सफरी एडवाइजरी जारी होना मुमकिन खतरात की निशानदही करता है। अमेरिका का ईरान को एटमी मामलात पर आखिरी इंतबा। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया ने मिलकर ईरान को खबरदार किया है कि अगर अगस्त तक मुआहदा न किया गया तो सख्त पाबंदियां दोबारा नाफज कर दी जाएंगी। इन ममालिक का मौक़िफ़ है कि ईरान का यूरेनियम अफजूदा करना जोहरी हथियारों की तैयारी की तरफ वाज़ेह इशारा है। ईरान कहता है कि इसका एटमी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है और इसका हक है। अक़वाम मुत्तहिदा की एटमी एजेंसी से ताउन ख़त्म करने का ऐलान मज़ीद कशीदगी को जन्म दे रहा है। हालात बताते हैं कि अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो इसराइल और मगरब किसी भी वक्त जारहाना कार्रवाई कर सकते हैं। रूस यूक्रेन जंग में शिद्दत का खदशा, डोनाल्ड ट्रंप की वार्निंग। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को 50 दिन में जंगबंदी की धमकी दे दी है और बसूरत दीगर 100% टैरिफ लगाने का अंदिया दिया है। रूस ने इस इंतबा को मुस्तरद करते हुए इसे नाकाबिल कबूल करार दे दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को मास्को और सेंट पीटर्सबर्ग पर हमला करने की तरगीब दी है। अमेरिका यूक्रेन को खतरनाक हथियारों और पैट्रियाट मिसाइल डिफेंस सिस्टम फराहम करने का मंसूबा भी रखता है। इससे अंदाजा होता है कि जंग की शिद्दत में मजीद इजाफा होने जा रहा है। पाकिस्तान भारत सरहद पर तनाव। भारत की जानिब से पाकिस्तान के करीब ड्रोन वारफेयर मशक़ें और अस्करी तैयारियों में इजाफा देखने में आया है। कुछ हल्के इम्कान ज़ाहिर कर रहे हैं कि भारत सितंबर या अक्टूबर में कोई फौजी कार्रवाई कर सकता है। पाकिस्तान ने दफाई इकदाम तेज़ कर दिए हैं और कुछ खुफिया टेक्नोलॉजीज़ भी हासिल की जा चुकी हैं। हुकाम का कहना है कि जारहियत का जवाब भरपूर अंदाज में दिया जाएगा, जैसा कि माजी में दिया गया। खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी आलमी सतह पर भी तशवीश का बायस बनती जा रही है।
امریکہ اور اس کے فوجی اڈے اب روس کے نشانے پر۔ روس نے واضح کر دیا ہے کہ اب وہ ان ممالک کو بھی نشانہ بنائے گا جو امریکہ کو اپنے فوجی اڈے استعمال کرنے دے گا۔ ایران کی جانب سے قطر میں امریکی اڈے پر حملہ اس نئی پالیسی کی مثال کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ سلسلہ مزید ممالک تک پھیل سکتا ہے جہاں جہاں امریکہ کا اثر و رسوخ موجود ہے۔ روس کے نزدیک اب ان فوجی اڈوں پر حملہ ایک جائز دفاعی قدم ہوگا۔ عالمی مبصرین اس کو ایک بہت بڑے عسکری تصادم کا پیش خیمہ قرار دے رہے ہیں۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے جو شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کے لیے چین کے دورے پر ہیں، منگل کے روز بیجنگ میں چین کے صدر شی جن پنگ سے اہم ملاقات کی اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ انڈین میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے وزیر خارجہ جے شنکر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ انہوں نے ہندوستان کی صدر اور وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے چین کے صدر سے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ جے شنکر کا کہنا تھا کہ چین کے صدر شی جن پنگ نے آج صبح بیجنگ میں اپنے ساتھی شنگھائی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ سے ملاقات کی۔ دمشق میں اسرائیلی ڈرون حملہ، شامی فوجی ہیڈ کوارٹر نشانہ، 2 شہری زخمی۔ اسرائیل نے شام کے دارالحکومت دمشق میں فوجی ہیڈ کوارٹر کے داخلی دروازے کو ڈرون حملے میں نشانہ بنایا، جس میں شامی میڈیا کے مطابق 2 شہری زخمی ہوئے۔ اسرائیلی دفاعی افواج نے تصدیق کی ہے کہ یہ حملہ بدھ کے روز کیا گیا اور کہا گیا ہے کہ جنوبی شام میں دروز شہریوں پر جاری کارروائی پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے بیان میں کہا گیا ہے کہ فوج سیاسی قیادت کی ہدایت پر دمشق اور اطراف میں کارروائیاں کر رہی ہے اور مختلف خطرات کے لیے تیار ہے۔ شامی سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ حملے میں فوجی تنصیب کو نشانہ بنایا گیا، لیکن قریب سے گزرنے والے 2 افراد زخمی ہو گئے۔ ایران کسی بھی نئے فوجی حملے کا جواب دینے کے لیے تیار ہے، آیت اللہ خامنائی۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا ہے کہ اسرائیل کی جنگ کا مقصد ایران میں نظام کا تختہ الٹنا تھا۔ ایران کسی بھی نئے فوجی حملے کا جواب دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ آیت اللہ خامنائی نے اپنے بیان میں کہا کہ ایران دشمنوں کو اسرائیل والی جنگ سے بھی بڑا دھچکا دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دوسری جانب امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے ایران سے نیوکلیر ڈیل کے لیے اگست کے اختتام تک کی ڈیڈ لائن مقرر کرنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ صہیونی مرکز پر یمنی مسلح افواج کا ڈرون حملہ۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان میجر جنرل یحییٰ ساری نے اعلان کیا ہے کہ یمنی افواج نے ایلات کے نقب بندرگاہ کے 2 اسٹریٹجک اہداف پر کامیاب ڈرون حملہ کیا ہے۔ ترجمان کے مطابق 2 ڈرون طیاروں نے نقب کے ایک اہم فوجی ہدف کو نشانہ بنایا، جبکہ تیسرے ڈرون کے ذریعے ایلات بندرگاہ پر حملہ کیا گیا۔ یحییٰ ساری نے کہا ہے کہ یہ آپریشن اپنے مقررہ اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنانے میں کامیاب رہا۔ نیٹو چیف مارک روٹے نے برازیل، چین اور بھارت کو خبردار کر دیا۔ بین الاقوامی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق نیٹو چیف مارک روٹے کا کہنا ہے کہ میری برازیل، بیجنگ اور نئی دہلی میں بیٹھے رہنماؤں سے اپیل ہے کہ وہ اس صورتحال کو سنجیدگی سے لیں، کیونکہ اگر روس کے ساتھ تجارتی تعلقات جاری رکھے گئے تو ان ممالک کو اس کا بھاری نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ نیٹو چیف نے مزید کہا کہ یورپ یوکرین کو امن مذاکرات میں بہترین پوزیشن پر لانے کے لیے درکار مالی وسائل فراہم کرے گا۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے پچھلے ہفتے نیٹو کا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ امریکی شہر نیو یارک میں بارش کا 117 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق شہر میں صرف 1 گھنٹے کے دوران 2 انچ سے زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی، جس کے باعث سڑکیں، بیسمنٹ اور سب وے پانی سے بھر گئے اور گاڑیاں پانی میں تیرتی رہیں، جبکہ درخت گرنے اور پانی کے تیز بہاؤ سے سڑکیں بند ہو گئی۔ ریاست نیو جرسی میں فلیش فلڈنگ کے بعد ایمرجنسی نافذ کر دی گئی، تاہم سیلابی ریلے میں بہنے سے 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ ایران کی خود مختاری اور وقار کے تحفظ کی حمایت جاری رکھیں گے چینی وزیر خارجہ۔ چینی وزیر خارجہ وانگ ای نے ایران سے
متعلق بیان میں کہا ہے کہ چین ایران کے جوہری ہتھیار نہ بنانے کے عزم کو اہمیت دیتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ چین پرامن مقاصد کے لیے جوہری توانائی کے استعمال کے ایران کے حق کا احترام کرتا ہے۔ چین ہمیشہ طاقت کے استعمال یا اس کی دھمکی کی مخالفت کرتا ہے۔ چین اختلافات کو بات چیت اور مشاورت کے ذریعے حل کرنے کا حامی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ روس یوکرین جنگ میں کسی کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ میں صرف خون ریزی روکنا چاہتا ہوں۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ یوکرینی صدر زلنسکی کو ماسکو کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے، جبکہ انڈونیشیا 19% ٹیرف ادا کرے گا اور ہم کوئی ٹیرف نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں انڈونیشیا میں مکمل رسائی حاصل ہوگی اور اس طرح کے مزید معاہدے زیر غور ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ روس یوکرین جنگ میں کسی کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ میں صرف خون ریزی روکنا چاہتا ہوں۔ اسکاٹ لینڈ میں اسٹارمر سے بھی ملاقات کروں گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹیرف کے بعد امریکہ میں مہنگائی بلند ترین سطح پر۔ ماہرین کے مطابق مہنگائی میں اس اضافے کی بڑی وجہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے نافذ کردہ ٹیرف ہیں، جنہوں نے اشیاء ضروریہ اور درآمدی مصنوعات کی قیمتوں پر دباؤ بڑھا دیا ہے۔ اقتصادی ماہرین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر موجودہ حالات برقرار رہے تو اگلے چند ماہ میں مہنگائی مزید بڑھ سکتی ہے، جس سے امریکی صارفین کی قوت خرید متاثر ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔